ٹھیک ہے اتنا جو اوکے کر وہ پھر اوکے نہیں سر ابھی اسپیس ہے کوئی لائف کوئی نہیں. ٹھیک ہے سورج آنے کا روشن ٹھیک ہے. سر وائس دیکھ لیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بسم اللہ. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور میں ہمارے سرگودا کی جو صابرین ہیں لیڈرز ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں مدعو کیا. عمران خان صاحب ایک چیز کہتے ہیں کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد دائر کی گئی ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ دائر کی گئی. اور اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ صبح میں فیصل آباد گیا تھا, ابھی میں سرگودا آیا ہوں, اور جو ہمارے ورکرز میں اور عام لوگوں میں جوش و خروش تحریک انصاف کے لیے اور پرائم منسٹر عمران خان کے لیے نظر آ رہا ہے وہ شاید دھرنے کے دنوں میں نظر آیا تھا اور اس کے بعد اب نظر آ رہا ہے. قوم جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی ہے اور یہ ان لوگوں کو دیکھ کے یہ جو سارے ڈاکو اکٹھے ہو گئے ان کی شکلیں دیکھ کے جب یہ ٹی وی پہ آتے ہیں تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو پاکستان کا عنان اقتدار سنبھالیں گے, یہ ہیں وہ لوگ جو کو پاکستان کی بہتری کریں گے, جو پچھلے 30-40 سال سے سوائے پاکستان کی لوٹ مار کے اور تو انہوں نے کچھ کیا نہیں, جن کی ساری جائیدادیں پاکستان کا لوٹا ہوا عوام کا لوٹا ہوا پیسے سے بنی ہیں, جن کے سارا کچھ باہر پڑا ہے پاکستان سے, یہ اقتدار سنبھالے. اور لوگوں نے جب ان کی شکلیں دیکھی اور ان کے ماضی کو یاد کیا اس کے بعد ساری قوم جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی ہے, جڑ گئی ہے. اور پھر ساتھ ساتھ جس طریقے سے انہوں نے ہارس ٹریڈنگ شروع کی, منڈیاں لگائی, سودے بازی شروع کی, 15-20 کروڑ کی آفریں لگائیں, لوگوں کو جگہوں میں بند کر دیا, تو عوام کے اندر ایک ابال, ایک تکلیف جو ہے وہ پیدا ہوئی. ہم صرف پہلے سمجھتے تھے کہ تحریک انصاف کے ورکرز سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور عمران خان کے ساتھ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن مجھے صبح سے میں پھر رہا ہوں ان ضلعوں میں, مجھے لگ رہا ہے کہ ساری پاکستان کی عوام اکٹھی ہو گئی, کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح اخلاقیات کو انہوں نے تباہ کیا ہے. جمہوریت کی جو جڑ ہوتی ہے وہ اخلاقیات کی پر مبنی ہوتی ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے, عمران خان کو کوئی ڈر نہیں ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس, لیکن یہ کوئی جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کی وفاداریاں خریدنے کی کوشش کی ہے, جس طریقے سے پیسہ ہر قسم کی لالچ لوگوں کو دی ہے, اس کے بعد پاکستان کی عوام جو ہے وہ یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں, اور اس کا اظہار آپ کو نظر آئے گا. 27 تاریخ کو جو جلسہ ہونے جا رہا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حالات یہ ہیں کہ لوگ ہمارے پیچھے ہیں کہ ہم جانا چاہتے ہیں. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ خود اپروچ کر رہے ہیں پارٹی کے آفس بیررز کو اور پارٹی کے لیڈران کو, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کسی طریقے سے اسلام آباد لے جائے, ہم عمران خان کے ساتھ یکجہتی کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہیں 27 تاریخ. مجھے تو لگ رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا جلسہ 27 تاریخ کو اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہے
اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتیں اور جمہوریت کو سودے بازی کا جو بنانے کا جو طریقہ انہوں نے شروع کیا ہے وہ پاکستان کے عوام کو بالکل قبول نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی سرگودا سے ایک بہت بڑا قافلہ نکلے گا جو اس دن اسلام آباد جائے گا، بلکہ سارے پاکستان سے نکلیں گے قافلے، اور یہ سارے قافلے جو ہیں ایک ہی مقصد کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں کہ یہ ان ڈاکوؤں سے اور چوروں سے عمران خان پاکستان کو نجات دلائے اور ان کو ہمیشہ کے لیے ان کی سیاست کو دفن کرے. اور ان سب لوگوں کو جنہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی ہیں، ان کا نہ صرف مجھے نظر آ رہا ہے یہ، اور خان صاحب نے اس کا کل ذکر بھی کیا تھا، لیکن ہمیں گراؤنڈ میں نظر آ رہا ہے کہ نہ صرف کہ ان کی سیاست ختم ہو رہی ہے بلکہ ان کا سوشل بائیکاٹ ہوگا. ان کے ساتھ لوگ ہاتھ ملانا نہیں چاہیں گے کہ ان لوگوں نے اپنی وفاداریاں جو ہیں وہ پیسوں کے عوض بیچی ہیں. لوگ ان کو نفرت کریں گے اور نفرت کر رہے ہیں. جو لوگ پیسے لے کے گئے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہماری لسٹ سے خارج ہیں، لیکن اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پیسے نہیں لیے، جنہوں نے اپنا ضمیر فروشی نہیں کی، کوئی ناراضگی ہے ان کو پارٹی سے، تو جیسے خان صاحب نے کل کہا ان کو ہم واپس لینے کے لیے تیار ہیں اور ان کو معاف کرنے کے لیے پارٹی چیئرمین جو باپ کی درجہ رکھتا ہے تیار ہے. لیکن جن لوگوں نے اپنی وفاداریاں اور ضمیر کو پیسے کی خاطر بیچا ہے ان کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں ساری سرگودا کی ٹیم جتنے یہاں پہ موجود ہیں، جو انصر حرر صاحب ہماری پنجاب ایگزیکٹو کے ایڈوائزری کمیٹی کے ممبر ہیں، ان کا خاص طور پہ اسامہ میلا صاحب کا، باقی نادیہ عزیز صاحبہ بیٹھی ہیں یہاں پہ، عمران مہدی اور ہمارے جتنے بھی دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں ان سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آج کی یہ محفل کا اہتمام کیا. سر عمران خان کی طرف سے آفر دی گئی تھی کہ جو لوگ گئے ہیں ان میں سے واپس لوگ آ سکتے ہیں، تو اب تک کسی نے رابطہ کیا حکومت سے کسی لیول پہ؟ بالکل رابطے ہوئے ہیں، لیکن پھر آپ کو بتائیں گے جب وقت قریب آئے گا. اچھا سر، اس میں یہ بتائیے گا، ملک فضل نام ہے، نیوز ون ٹی وی چینل سے منسلک ہوں. میرے آپ سے دو سوال یہ ہیں کہ جو صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ نے آج لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے فیصلہ آباد میں پریس کانفرنس کی، آپ یہ کہنا تھا کہ کچھ اراکین ایسے ہیں جنہیں آپ نے دیکھے کونوں کے حساب سے، آپ کیا ان کا نام لینا چاہیں گے؟ کون کون سے نام ہے؟ تیسرا سوال میں اس میں یہ ایڈ کر دوں گا کہ شہباز شریف کا یہ کہنا ہے. دیکھیں ہم کسی کا نام ابھی نہیں لیں گے، لیکن ہمارے سے لوگوں نے رابطے کیے ہیں، اور جن کو کوئی ناراضگیاں تھیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جن کی ناراضگیاں ہیں ان کو ہم لینے کے لیے تیار ہیں. جنہوں نے اپنا ضمیر فروشی پیسے کے لیے کی ہے ان کو ہم نہیں لیں گے. تو یہ فرق ہے، دو قسم کے لوگ ہیں. اور دوسرا کیا کہا تھا آپ نے؟ اس میں سر دوسرا سوال یہ تھا کہ جو ریفرنس دائر کیا گیا سپریم کورٹ کے لارجر بینچ. سپریم کورٹ بالکل جو بھی کہے گا وہ ہمارے لیے سراخوں پہ، اور لارجر بینچ ہونا چاہیے تشکیل، کیونکہ ایک اخلاقیات کا ایک سوال ہے جو سپریم کورٹ کے سامنے ہے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ وفاداری تبدیل نہیں کی جا سکتی، اور اگر وفاداری آپ تبدیل کریں گے تو آپ نااہل ہوں گے. اور یہ ایک مورل کوسچن بھی ہے کہ کیا ایک شخص جو ہے وہ اپنی وفاداری تبدیل کرنے کا اعلان کر رہا ہے، جس کو جو عوام نے ووٹ اس لیے دیا کہ وہ تحریک انصاف میں ہے یا پی ٹی آئی، وہ پرائم منسٹر عمران خان کا فالوور ہے، تو کیا اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی وفاداری تبدیل کرے؟ اس لیے بڑی اچھی بات ہے کہ لارجر بینچ تشکیل ہوا ہے. یہ ایک مورل کوسچن جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے، اس کا بالکل جواب آنا چاہیے، اور انشاءاللہ جواب صحیح آئے گا. اچھا سر، اپوزیشن نے جو عدم اعتماد کا دیا آپ کو، عدم اعتماد اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا آپ اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھیں گے؟ اور اگر ناکام ہو جاتی ہے تو کیا اپوزیشن کو آپ ساتھ لے کے چلیں گے؟ لیکن بات یہ ہے کہ اگر اول تو اس کے کامیاب ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، لیکن اگر ہو جاتی ہے تو ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو عوام کا غم و غصہ مجھے نظر آ رہا ہے
उससे ये बच के रहें तो बेहतर है। ऐसा ये बताइएगा कि काफ लीग और MKM जो है उन्होंने अभी तक अपना स्टेटस क्लियर नहीं किया, जबकि वो पहले हुकूमत के साथ रहे हैं, अभी वो खामोश हैं इस मामले में। वो क्या चीज़ देख रहे हैं और क्या हुकूमत की तरफ देखिए से सबका स्टेटस चंद दिनों में क्लियर हो जाएगा। अब तो ज़्यादा लंबी बात नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे इत्तेहादी जो है वो हमारे साथ ही रहेंगे। सर कोई ऐसा भी है रास्ता के अदम एतमाद ना हो और वैसे ही मामला हल हो जाए, ऐसी भी देखिए ये कबल अज वक्त है, ये बातें मफरूज़े हैं, ये अभी देखें कि आगे क्या होता है। अच्छा सर, आप पंजाब के सदर भी हैं, पंजाब के हवाले से बताइएगा, पंजाब में तब्दीली आने जा रही है उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से। देखिए हमें इस वक्त हमारा सारा फोकस जो है वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेडरल गवर्नमेंट पे है उस पर है, बाकी बातें जो है वो बाद में होंगी। सर एक आखिरी सवाल आपसे ये नहीं, बतौर सर सरगोदा में मेडिकल यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है सर, उसके लिए आप एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं सर, उसके लिए कोई इंशाल्लाह साहब भी हैं। सर आपसे ये लास्ट क्वेश्चन करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि स्पीकर को आइन की पासदारी करनी चाहिए। शहबाज शरीफ आज का यही कहना है, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि 14 रोज़ की मुद्दत है, इसमें स्पीकर ने गैर जानबदारी का मुद्दा रखी है, इनफराफ नहीं करना चाहिए आइन के साथ, जब शुरुआत किया जा रहा है। जो स्पीकर ने इकदाम किए हैं वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक हैं, और उसको अगर किसी को इसके बारे में ज़रा भी शक है तो वो अपना कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, बाकी सारे ISF की मीटिंग लेंगे, बाकी दोस्त लेंगे।